بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا جنون کے ساتھ میں ہوں محمد آصف بھٹی۔ کیا جنگ رکوانے کے لیے افغانستان نے ہمسایہ ممالک سے پاکستان کو سفارشیں کروائیں؟ کیا افغانستان نے پاکستان کے آگے گھٹنے ٹیک دی ہیں؟ کیا افغانستان کے پاس اسلحہ بارود ختم ہو چکا ہے؟ اب تک افغانستان کون سا اسلحہ اور بارود استعمال کر رہا تھا؟ یہ سب باتوں کا جواب آپ کو میرے اس بلاگ میں آج مل جائے گا اور آپ کو حقیقت پتہ چل جائے گی کہ اصل میں ہوا ہے کیا۔ پاکستان نے عید کی وجہ سے افغانستان کے خلاف جاری آپریشن کو عارضی طور پر فی الحال وقفہ لینے کا یعنی بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ خصوصی طور پر اپنے دوست ممالک سعودی عرب، قطر اور ترکی کی درخواست پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ 18-19 مارچ کی درمیانی شب سے 23 اور 24 مارچ کی درمیانی شب تک یہ فیصلہ قائم رہے گا۔ لیکن بات یہ نہیں ہے، اب آپ کو یہاں پہ ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ سرحد پار سے اگر کسی بھی قسم کے پھر بھی حملے ہوئے یا دہشت گردی کے واقعات کی کوشش بھی کی گئی تو ملک کی سلامتی اور ہم وطنوں کی حفاظت کے لیے یہ فیصلہ واپس بھی لیا جا سکتا ہے۔ یہ بات ذہنوں میں رکھیں بندہ، اور دوبارہ یہ آپریشن شروع کیا جائے گا۔ یہاں میں کچھ ماضی کی باتیں اور حقائق آپ کے سامنے رکھ دوں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو آج یہ بھی بتاؤں گا کہ پاکستان اور افغان طالبان کی جو عسکری طاقت ہے وہ ہے کیا، پاکستان کے پاس کتنی طاقت ہے، ان کے پاس کتنی طاقت ہے۔ بیسیکلی کمپیریزن کرنے لگا ہوں میں، اپنے غور سے دیکھنا ہے اس کو، غور سے سننا بھی آپ نے۔ افغان طالبان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی جنگ یہ اس وقت کشیدگی اس وقت جنگ میں بدلی جب کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد کے ایک امام بارگاہ میں خودکش دھماکہ کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جب ثبوت اکٹھے کیے جاتے ہیں، شواہد اکٹھے کیے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جو کئی قیمتی جانیں چلے گئی ہیں دنیا سے، اس کی وجہ افغانستان میں ہے۔ اس کے بعد کی تحقیق ہوتی ہے، پوری تحقیقات نکلتی ہے تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ کال عدم تنظیم طریقے طالبان پاکستان ملک میں حملوں کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہی ہے، اور اسے افغان طالبان پوری سپورٹ کر رہے تھے، اور بعد میں اس معاملے کے اندر انڈیا بھی سہولت کاری کی شکل میں سامنے آ گیا۔ یہ سب نے دیکھ لیا، سب کو پتہ ہے، اور تمام پروف جو ہیں، تمام ثبوت جو ہیں وہ ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ اس کے بعد پھر پاکستان نے ملک کی سلامتی کو سامنے رکھتے ہوئے 27 فروری کو افغانستان میں عسکری جو ان کے اہداف ہیں ان کو نشانہ بنایا، اور اس کے بعد 13 مارچ کو افغان طالبان نے چند ڈرونز کے ذریعے پاکستان کے جو علاقے ہیں جن میں راولپنڈی ہے، کوہاٹ ہے، کوئٹہ ہے، وہاں پہ حملے کرنے کی کوشش بھی کی، جسے پاکستانی فورسز نے بر وقت ناکام بنا دیا۔ یہ بھی سب نے دیکھا۔ ایک ذرائع کے مطابق میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب تک افغانستان میں جو کی گئی کارروائی ہے اس میں کیا کیا کچھ ہوا ہے وہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان کارروائیوں میں 707 خوارج ہلاک ہو چکے ہیں، 938 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں، 255 پوسٹیں تباہ کی جا چکی ہیں پاکستان کی جانب سے، اور 44 جو پوسٹیں ہیں یعنی 44 جو پوسٹیں ہیں وہ قبضے میں لے کر تباہ کر دی گئی ہیں۔ 237 جو ٹینکس ہیں، بختر بند گاڑیاں ہیں اور توپیں ہیں انہیں بھی تباہ کیا جا چکا ہے۔ افغانستان میں دہشت گردوں ان کے جو معاون یا انفراسٹرکچر کے جو 81 مقامات ہیں جہاں سے باقاعدہ پوری اپنی کارروائیاں ڈالتے تھے، وہ فضائی کارروائی میں نشانہ بنا کر انہیں بھی ختم کر دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ان سب کے بعد اقوام متحدہ، ترکی، سعودی عرب اور ملیشیا سمیت اور ایسے بہت سے ممالک ہیں، انہوں نے پاکستان کو جنگ روکنے کی اپیل کی ہے۔ اس بات کو پھینکنا نہیں ہے، اپیل کی ہے، ریکویسٹ کی ہے، جبکہ طالبان کے ترجمان ان کے رہنماؤں کی طرف سے بدلہ لینے اور جنگ کرنے کی جو دھمکی ہے نا وہ لگاتار ان کے بیانات میں وہ شامل تھے، وہ بھی آ رہے تھے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کی عسکری قوت کیا ہے۔ یہ کمپیریزن کرنا بہت ضروری ہے، یہ میں اب آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کون کدھر کھڑا ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ جی پاکستان اور افغان طالبان کی فوجی صلاحیتوں میں کافی فرق ہے، بلکہ زمین آسمان کا فرق سمجھیں۔ اب میں آپ کو فرق گنوانے لگا ہوں۔ ایک ریسرچ کے مطابق 145 ملکوں میں پاکستان کا نمبر 12واں ہے، یعنی پاکستان دنیا کی 12ویں بڑی فوجی طاقت رکھنے والا ملک ہے، جبکہ پاکستانی افواج ایٹمی ہتھیاروں سے بھی لیس ہے۔ پاکستانی افواج میں بری فوج کے تقریباً 13,10,000 اور بحریہ کے 1.25 لاکھ، جبکہ فضائیہ کے 78,000 اہلکار شامل ہیں۔ پاکستان کے پاس موجود طیاروں کی تعداد تقریباً 1,000 یعنی 1500 کے قریب ہے۔ ان میں سے اگر جنگی طیاروں کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس 418 جنگی جہاز شامل ہیں، جن میں سے 328 ہیں وہ لڑاکا اور جو 90 ہیں وہ بمبار طیارے ہیں۔ یہ ساری ڈیٹیل ہے۔ پاکستانی ایئر فورس کا سب سے طاقتور ہتھیار اس کے 2 جنگی جہاز ہیں، جن میں پہلا F-16 ہے اور دوسرا GF-17 تھنڈر ہے۔ GF-17 ایک ایسا طیارہ ہے جو ہلکا ہونے کی وجہ سے ہر موسم میں اور دن رات کے فرق کے بغیر اپنا کام بڑے بہتر طریقے سے کر دیتا ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے پاس 430 ہیلی کاپٹرز ہیں ماشاءاللہ، جن میں 57 یعنی 57 حملہ آور ہیلی کاپٹرز بھی شامل ہیں۔ پاکستان کی جو بری قوت ہے، اگر میں اس کی بات کروں تو پاکستان کے پاس کل تقریباً 2700 کے قریب یعنی اتنے ہی ٹینک موجود ہیں، جن میں الخالد پاکستانی فوج کا سب سے طاقتور اور جدید آلات سے لیس ٹینک ہے، جو کہ پاکستان میں ہی بنایا جا رہا ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ توپ خانے کی بات کی جائے تو پاکستان کے پاس 662 خودکار یعنی توپیں ہیں، جبکہ گاڑی سے باندھ کر لے جانے والی توپوں کی تعداد تقریباً 2629 کے قریب ہے۔ اور اگر پاکستان کے میزائل پروگرام کی بات کروں تو میں تو کہتا ہوں کیا ہی کہنے ہیں اس کے۔ زمین سے زمین تک مار کرنے والے راکٹ آرٹری میں فتح سیریز کی فتح 1 اور فتح 2 شامل ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انڈیا کے خلاف جب جنگ ہوئی تھی تو سب سے پہلے جو اس جنگ کا آغاز ہوا تھا جس میزائل سے کیا گیا تھا وہ فتح 1 میزائل ہے، اللہ اکبر کا آ گیا اور آغاز ہو گیا، جس کی رینج تقریباً 140 کلومیٹر تک کی ہے۔ اس کے بعد میزائل فتح 2 آتا ہے جس کی رینج 400 کلومیٹر تک ہے، اور اس میزائل میں اپنا ہدف ٹھیک ٹھاک یعنی ایگزیکٹ جو نشانہ ہوتا ہے نا، ایگزیکٹ جو مارک ہوتا ہے، یہ وہاں پہ اپنا ہدف جو ہے اس کو نشانہ بناتا ہے۔ اس کی اتنی صلاحیت ہے۔ اس کے بعد 200 کلومیٹر رینج والا ابدالی ہے، 300 کلومیٹر کی رینج والا غزنوی ہے، اور 350 کلومیٹر کی رینج والا راد ہے، اور 700 کلومیٹر کی رینج والا بابر ہے، اور 750 سے 1000 کلومیٹر کے ہدف کو جو مار کرتا ہے یعنی جو ایگزیکٹ نشانہ بناتا ہے وہ شاہین 1 میزائل اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد غوری 1 ہے، 1500 کلومیٹر کی رینج ہے، غوری 2 ہے 2000 کلومیٹر، جبکہ ابابیل میزائل کی رینج جو ہے وہ 2200 کلومیٹر ہے، اور شاہین 2 اور 3 پاکستان کے سب سے زیادہ فاصلے پر نشانہ بنانے والے میزائل ہیں، جن کی رینج 2500 سے 2750 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے۔ اگر میں ڈرونز کی بات کروں تو ڈرونز میں شیپر سیریز میں 1، 2، 3 یہ شامل ہیں، اس کے بعد براک اور اوقاب شامل ہیں۔ اب آ جائیں آپ افغانستان پہ، یہ ہے میں نے پاکستان کے، ابھی میں نے وہ گنایا ہے کہ جو پتہ ہے، ابھی بس پتہ ہے، ابھی کیا کچھ ہے یہ میرا رب جانتا ہے، ہماری پاک فورسز جانتی ہیں، وہ میرا بہتر دفاع کرنا جانتی ہیں۔ اب میں آتا ہوں کہ جی افغانستان کی جو عسکری قوت ہے اس پہ، افغانستان کے پاس جو ہتھیار پڑے ہیں نا بھائی جان، یا جو موجود ہیں کہہ لیں وہ استعمال کر رہے ہیں، یہ وہ ہتھیار ہیں جو امریکہ سمیت جب دوسرے غیر ملکی افغانستان پر قابض سے انہوں نے یہ جب یہاں سے واپس گئے ہیں تو جاتے جاتے جو ہتھیار وہ چھوڑ گئے تھے نا وہ ان کے پاس رہ رہے ہیں، اور دوسرا طالبان نے جو بلیک مارکیٹ سے خریدے ہیں، اور تیسرا طالبان نے جو ہندوستان کے ذریعے خریدے ہیں، جن میں کچھ کلیشن کوف ہیں، امریکن M16 ہے، M4 ہے، M29 جیسی مشین گنیں شامل ہیں جو ان کے پاس ہیں، جو پرانا بھی سامان چھوٹ گیا تھا امریکن کی طرف سے بھی، اور ان میں PKM2 ہے، M240 جیسی مشین گنز ہیں، گرینیڈ لانچر ہیں، RPG-7 ہے، 84 ہیں جیسے راکٹ جو لانچرز ہیں، یعنی 84 جیسے راکٹ لانچرز ہیں وہ شامل ہیں، اینٹی ٹینک میزائل بھی شامل ہیں، اور امریکہ سمیت دوسرے ممالک کی جتنی بھی چھوڑی گئی بختر بند گاڑیاں تھیں یا طیارے جو کہ ان کو چلانے آتے کوئی نہیں ہے، وہ یہاں پر رہ گئے۔ اب یہ وہ مشینری ہے جو بہت پرانی ہے، پتہ نہیں چلتی بھی ہے کہ نہیں، عرصہ دراز ان کے پاس موجود ہے، جبکہ انہی طالبان حکومت نے 2024 میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فوجی پریڈ کی گئی تھی، اور اس دوران بگرام ایئر بیس پر اپنے موجودہ بھاری ہتھیاروں کی انہوں نے نمائش کی تھی، وہاں پہ ان کا پورا ڈیپو ہے، ہتھیار ہیں، ان میں سیکنڈ میزائل R-17 اور البروس R-300 شامل تھے، جن کی رینج تقریباً 300 کلومیٹر ہے، لیکن یہ ہتھیار نمائش کے لیے ضرور ہو سکتے ہیں لیکن چلنے کے قابل ہیں یا نہیں یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ رہی فضائیہ کی بات تو امریکہ نے افغانستان سے نکلنے سے پہلے افغانستان میں فضائی ہتھیاروں کے جو ذخیرے تھے وہ خود تباہ کر دیے تھے، لہٰذا افغانستان کے پاس ایسی کوئی ہتھیار نہیں ہے کہ وہ نیچے سے جہازوں کو مار کر سکیں، وہ کسی کی بھی جہاز ہوں، یعنی اینٹی ایئر کرافٹ کوئی ٹیکنالوجی ان کے پاس نہیں ہے۔ طالبان ابھی تک یہ وہ گوریلا گروپ جیسے بنائے جاتے تھے ویسے ہی گھومتے ہیں، نیچے آتے ہیں، گولیاں شولیاں چلاتے ہیں، پہاڑوں میں جا کے دوبارہ چھپ جاتے ہیں، ان کی فوج میں بھی کوئی خاص تبدیلی انہوں نے نہیں کی، جبکہ پاکستان ایک بہترین اور معیاری فوج میں شامل ہے، جو انڈیا جیسے ایک بہت بڑا خطہ ہے نا انڈیا کا، لوگ سمجھتے ہیں انڈیا کی فوج بہت بھاری ہے، بہت زیادہ ہے، یہ شکست دے گی، پاکستان نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور انڈیا دی کہانی ختم۔ اور آخر میں فیلڈ مارشل صاحب کا ایک پیغام دوں گا، انہوں نے کہا جی کسی دوسرے ملک میں پیش آنے والے واقعات کی بنیاد پر اگر پاکستان میں تشدد یا شدت پسندی کے واقعات کیے جائیں گے تو ہرگز ان چیزوں کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ دہشت گرد ان کے نیٹ ورک جہاں بھی ہوں گے انہیں انٹیلیجنس کے ذریعے بنیاد پر ان کی جو بیس ہے انہیں وہاں پر ختم کر دیا جائے گا، یہ کھلا سیدھا اعلان ہے۔ بات بڑی سیدھی سی ہے کہ میں نے آپ کو دونوں کی چیزیں گنوا دی ہیں، میں نے آپ کو دکھا دیا کہ پاکستان کے پاس کیا کچھ ہے، میں نے آپ کو بتا دیا افغانستان کے پاس کیا کچھ ہے، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اب کہانی یہ ہو رہی ہے
کہ جس وقت وہاں سے نعرے لگتے ہیں کہ جی ہم یہ کر دیں گے فلاں کر دیں گے، تو وہ صرف اچھلتے افغانی اچھلتے اس بات میں ہے کہ یا تو انہیں انڈیا کا سہارا ہے، یا وہ سمجھے جی امریکہ جو اپنا سامان چھوڑ گیا تھا، جو بیکار ہو گیا تھا، یہ ہمارے کل کو کام آ جائے گا۔ مجھے نہیں لگتا وہ کبھی کام آئے گا یا کبھی آپ کام آ پائے گا۔ دیکھیں یہ ہمیں ہمارا مذہب ہی کہتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنے دشمنوں کے خلاف تیار کر کے رکھو اور ان کو بتاؤ۔ میں ایک آیت ہے، میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں میں آپ کو، میں ایگزیکٹ اس کو نہیں بیان کر سکتا، کمی پیشی ہو جاتی ہے، اللہ مجھے معاف کرے۔ تو اس کا مفہوم ہے کہ اپنے آپ کو دشمنوں کے لیے ہمیشہ تیار رکھو، یعنی دشمنوں کو پتا ہو کہ بھائی جان ہمارا جو رقیب ہے جس سے ہماری جنگ ہے وہ تیار ہے، اور ہم تو ویسے بھی وہ اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جو تعداد میں کم ہو کے بھی نا، جو ہزاروں کی تعداد میں ہو کے بھی نا لاکھوں کی تعداد سے لڑ جاتے ہیں، ہم ان میں سے ہیں۔ ہمارے جو شیر سرحدوں پر ہماری حفاظت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آئے دن جانوں کا نذرانہ دے رہے ہیں، وہ اسی لیے دے رہے ہیں کہ پاکستان محفوظ رہے، پاکستان کی عوام محفوظ رہے۔ لیکن وہاں پہ جب سیاسی مداخلت ہوتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ لوگ اس کی پناہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اینڈ دا اینڈ آج میں نے آپ کو وہ باتیں بتائی ہیں کہ جو بتا دینی چاہیے تھی، دشمنوں کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک مضبوط کنٹری ہے، پاکستان کی جو افواج ہے ایک مضبوط افواج ہے، پاکستان کی افواج اپنا دفاع کرنا جانتی ہے۔ وہ اپنا ہمارے چودھری شریف صاحب نے ہمیں نہیں کہہ دیا تھا تم لوگ اوپر سے آؤ، نیچے سے آؤ، دائیں سے آؤ، بائیں سے آؤ، تم لوگ جہاں سے آنا ہو، تمہاری طبیعت واش کر دیں گے، طبیعت ٹھیک کر دیں گے۔ وہ طبیعت ٹھیک کرنے کی وجہ یہی ہے کہ ہم الحمدللہ تیار ہیں اور تیار رہیں گے، اور اس بات کو دنیا نے مان لیا کہ آج افغانستان کو جنگ رکوانے کے لیے ترلے کرنے پڑے ہیں کسی ملک کے، اور ان تمام ممالک نے مل کر پاکستان کو اپیل کی ہے، درخواست کی ہے کہ آپ کی مہربانی جنگ فی الحال روک دیں۔ خوشی کی بات ہے یہ کہ پاکستان یہاں کھڑا ہے، پاکستان ان 12 ممالک میں شامل ہے جن میں کئی ممالک ابھی بھی بہت نیچے موجود ہیں، اور یہ سب میرے رب کا کرم ہے۔ تو پاکستان کے لیے، پاکستان کی افواج کے لیے ہمیشہ دعا کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو پائندہ باد رکھے، قائم رکھے، تا قیامت رکھے، ہماری سرحدوں پہ حفاظت کرنے والے ہمارے ان فوجی جوانوں کو اپنی پناہ میں رکھیں۔ اگلے بلاگ تک کے لیے اپنے میزبان محمد عاطف بھٹی کو اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا اور بیل آئکن دبا دیا کریں تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن مل جائے۔ آج بہت عرصے بعد ہی میں بات کر رہا ہوں، کمنٹ کر کے اپنی رائے لازمی دیجیے گا، اور آپ نے بیل آئکن لازمی دبا دینا ہے اور سبسکرائب لازمی کر دینا ہے، نیچے بٹن بتاؤں گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔